قبل اس کے کہ مسابقے کے نتائج کا اعلان کیا جائے، ہم درخواست کرتے ہیں مفتی نفیس صاحب ندوی سے کہ آپ آج کی مجلس کے صدر ہیں اور آپ نے بچیوں کا مسابقہ بھی سنا ہے اور بچیوں نے جو عربی اعداد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ بھی سنے ہیں، تاثرات بھی سنے ہیں۔ اب آپ کا وقت ہے اور آپ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد مسابقے کے نتائج کا اعلان ہوگا۔ مفتی نفیس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، دل تھام کے بیٹھو، میری باری آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان ودعا بدعوتہم واستنى بسنتہم واہتدى بہدیہم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حدیثا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 16ویں پارے کے اندر ایک آیت کریمہ جو ایک طور پر دعا بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو آپ پڑھا بھی کرتے تھے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جس کا ترجمہ کسی شاعر نے شعر کے انداز میں اس طرح کیا ہے: میرے سینے کو تو گنجینہ عرفاں کر دے، میرے سینے کو تو گنجینہ عرفاں کر دے، اور میرے لیے ہر کام تو آسان کر دے، کھول دے میری زباں سے تو گرہ کو یا رب، کھول دے میری زباں سے تو گرہ کو یا رب، تاکہ سمجھیں میری باتوں کو یہ احسان کر دے۔ الحمدللہ مرکز الامین الاسلامی للبنات کے اندر بار بار میرا آنا ہوا، اور یہ آپ حضرات کے مسابقات جو مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی گروپ پر ارسال کرتے رہتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، لیکن آج آپ حضرات نے یہاں بلایا، مدعو کیا تو بالکل فیس ٹو فیس جو ہے دیکھنے کا موقع ملا، بالمشافہ دیکھنے کا موقع ملا، روبرو جو ہے وہ مسابقہ دیکھنے کا جو ہے موقع ملا۔ میں سب سے اول تو بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں، شکر گزار ہوں مرکز الامین الاسلامی للبنات کے ناظم و محتمم جناب حضرت مولانا عامر صدیقی صاحب ندوی دامت برکاتہم وزید مجدہم، اور اسی طرح ہمارے رفیق مکرم جناب مفتی ہارون صاحب ندوی اور دیگر یہاں کے معلمین، معلمات اور اسٹاف اور تمام طالبات اور تمام آئے ہوئے مہمانان عظام۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، گرچہ اس آیت کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہ وہاں کی نعمتوں کے تعلق سے ان کو لینے کے لیے اور ان کے حصول کے تعلق سے آپس میں جھپٹیں گے اور آپس کے اندر تنافس کریں گے، مسابقہ کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور یہ مقابلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے اندر بھی ہوا کرتا تھا، تیر اندازی کا مسابقہ ہوا کرتا تھا، گھوڑ سواری کا جو ہے مسابقہ ہوا کرتا تھا، اور پھر اسی طرح علم دین سیکھنے کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنافس اور تقابل کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو پیچھے رہنا یا اپنے کو پیچھے رکھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ حضرات نے
القراۃ الراشدہ ثالث کے اندر جو سب سے اول سبق ہے، اس سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو صحابی کہ ان کا آپس کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ ایک تو اس کے اندر تجارت والے تھے اور دوسرے اس کے اندر باغ کی رکھوالی اور اس کی نگرانی کرنے والے تھے۔ دونوں کا آپس کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ اگر ہم دونوں روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں گے تو یا تو تجارت کا نقصان ہوگا یا اسی طرح باغ کی جو رکھوالی اور نگرانی ہے وہ جو ہے نہیں ہو پائے گی۔ تو دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ایک دن آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہونا ہے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مبارکہ پیش فرمائیں، قرآن کریم کی جو آیت جو ہے پیش فرمائیں، اس کی تشریحات اور اس کی توضیحات سے روشناس کرائیں، تو آپ وہاں موجود ہوں گے۔ اس کو سن کر آپ جب واپس آئیں گے تو مجھے اس سے باخبر کریں گے اور مجھے بتائیں گے، اور دوسرے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس دن کا جو سبق ہوگا اور اس دن کا جو درس ہوگا وہ میں اس کو سن کر آپ کے پاس آ کر جو میں آپ کو بتا دوں گا، اس سے نہ آپ کے سبق کا ناغہ ہوگا نہ میرے سبق کا ناغہ ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر علم کے سیکھنے کا جذبہ، علم کے سیکھنے کا شوق اور علم کے سیکھنے کا ولولہ ان کے اندر رہا کرتا تھا کہ وہ کس نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث، کوئی آیت یا اسی طرح آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہر بات کو وہ لکھنا چاہتے تھے، ہر بات کو وہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا چاہتے تھے اور اس کے مطابق اپنے شب و روز کو، اپنے لیل و نہار کو گزارنا چاہتے تھے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسابقات ہونے چاہیے، اور یہ اس طرح کا مسابقہ جو آج میں نے پہلی بار دیکھا کہ بچیاں اسٹیج پر اساتذہ کے سامنے، حکم صاحبان کے سامنے، علماء کرام کے سامنے برجستگی کے ساتھ آ کر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں، جو ان سے سوال جو ہے کیا جا رہا ہے اس کے مطابق صحیح طریقے کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ اور اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں، حدیث کا متن پیش کر رہی ہیں اور پھر اس کا ترجمہ باقاعدہ انگریزی کے اندر پیش کر رہی ہیں۔ میں نے شروع کے اندر جب حدیث سنی تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ انگریزی کا مسابقہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، انگریزی کا نہیں ہے بلکہ حدیث کا مسابقہ ہے، ترجمہ اس کا انگریزی کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، کہ جس نے میری امت میں سے جس نے 40 حدیثیں یاد کی ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا، اللہ اس کو قیامت کے دن فقیہ کی حیثیت اور فقیہ بنا کر اللہ اس کو مبعوث کرے گا اور اس کو اٹھائے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَكُنْتُ لَهُ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا اور میں اس کے لیے جو گواہی دوں گا کہ اے اللہ اس نے 40 حدیثیں یاد کی تھیں، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو درگزر فرما دے، اور اے اللہ اس کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ بہت ضروری باتیں اور بنیادی باتیں جو عام طور پر اساتذہ کرام بتاتے ہیں، ان میں سے علم کے حصول کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں ایک ہے صحت النیت فی العلم، علم کے حصول میں نیت کی درستگی کا ہونا۔ اگر انسان کی نیت درست ہے تو اس کا ہر عمل خدا کے یہاں مقبول ہے، اور اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے تو اس کا عمل چاہے کتنا بڑا ہو وہ خدا کے یہاں مقبول نہیں ہوگا بلکہ وہ مردود ہوگا۔ حدیث آپ حضرات نے پڑھی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، اس لیے ایک انسان اپنی صحیح نیت کے ساتھ علم کے حصول کے اندر لگا رہے۔ اور پھر اسی طرح جب انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے تو اس کا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دوں، حضرت حاجرہ علیہ السلام، آپ اندازہ لگائیے کیسے لقدق میدان میں، جنگل بیابان کے اندر، جہاں نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ حیوان ہے، نہ انسان ہے، وہاں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن
انہوں نے صفا مروہ کی جو سعی کی ہے، اللہ نے اس عمل کو ایسا مقبول کیا اور ایسا اللہ نے اس کو پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری و ساری فرما دیا کہ کوئی معتمر اگر وہاں جاتا ہے عمرے کی نیت سے تو اس کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی انسان حج کے لیے وہاں جاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ کیسا ضروری عمل، یہ ان کے اخلاص کی وجہ تھی۔ اور اسی طرح ایک اور مختصر سا واقعہ وہ یہ کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ چلا کرتا تھا جو دینی مدرسہ تھا، اور اسی طرح کہا جائے تو عالمیت کا مدرسہ تھا، جہاں سے فارغ ہونے والے بڑے بڑے علماء کبار اور ائمہ اعظام جو ہے وہاں سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ جو بادشاہ اس مدرسے کو چلا رہا تھا وہ ایک مرتبہ جائزہ لینے کے لیے آیا کہ میں جائزہ لوں یہاں جتنے پڑھنے والے ہیں ان کی نیت کیا ہے، کیا ان کی نیت دنیاوی حصول ہے یا ان کی نیت جو ہے کوئی دنیاوی کاروبار ہے، دنیاوی منافع ہیں، دنیاوی مقاصد کی وجہ سے وہ علم کو حاصل کر رہے ہیں، یا کیا ان کی نیت ہے۔ تو کسی سے پوچھا کہ آپ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے وزیر بننا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہا مجھے گورنر بننا ہے۔ کسی نے اور کچھ کہا اور کچھ کہا۔ اخیر کے اندر بادشاہ نے یہ طے کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ مجھے اس مدرسے کے اندر تالا لگا کر بند کر دینا ہے۔ یہ میرا مدرسہ اخلاص سے خالی ہے، یہاں کسی کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ جتنے پڑھنے والے متعلمین ہیں یا متعلمات ہیں کسی ایک کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اخیر میں وہ ایک طالب علم کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تو اس طالب علم کا نام، جن کو ہم اور آپ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا نیابتاً عن رسول اللہ کی رضا کے لیے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ تو بادشاہ وقت نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور فیصلہ بدلنے کے بعد کہا کہ اب یہ مدرسہ جو ہے جاری و ساری رہے گا، اس ایک بچے کی حسن نیت کی وجہ سے، اس کی صحیح نیت کی وجہ سے یہ مدرسہ جاری رہے گا۔ اگر اس میں لاکھ روپہ بھی لگے گا تو مجھے لگانا ہے، کروڑوں روپہ بھی اگر اس کے اندر خرچ ہوگا تو میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سب سے اول علم کے حصول میں حسن نیت کا ہونا ہے، نیت کی درستگی کا ہونا ہے، اور پھر حسن نیت کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ جہد العلم بھی ہے، علم کے اندر محنت کرنا، علم کے اندر کوشش کرنا اور اس میں لگے رہنا۔ جو علماء کبار جو گزر چکے ہیں، جو ہمارے اسلاف دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ہم غور کریں تو کتنا زیادہ وہ اپنے وقت کو مطالعے کے اندر لگایا کرتے تھے اور مطالعے میں صرف کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، رات بھر آپ کا وہاں قیام رہا۔ جب قیام رہا تو آپ نے دیکھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر لیٹتے ہیں اور پھر اٹھ کر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، پھر لیٹتے ہیں، پھر اٹھ کر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دیکھا کہ پوری رات جو ہے آپ کی مطالعے کے اندر گزری، آپ باوضو رہے اور آپ جو ہے سوئے نہیں اور اپنی پوری رات کو پڑھنے کے اندر لگا دیا۔ کسی صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنی زیادہ محنت اور مشقت آپ علم کے حصول میں کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر آرام بھی فرما لیا کریں اور کچھ دیر اپنی اور جو دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی آپ پورا کر لیا کریں۔ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں کیف انام، کیسے میں سو سکتا ہوں، وقد نامت عیون المسلمین۔ اگر اس کا ترجمہ میں یہ کروں کہ پورا ٹوک سو رہا ہے، پورا راجستھان سو رہا ہے، پورا ہندوستان سو رہا ہے۔ وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، اس امید پر، یقولون اذا وقع لنا امر رفعناہ الیہ، اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں گے، یکشفہ لنا، وہ ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیں گے اور واضح کر دیں گے اور ہمیں صحیح مسئلہ بتا دیں گے۔ فَإِذَا نِمْتُ فَفِيهِ تَضِيعُ الدِّينُ، اگر میں بھی سو گیا تو دین ضائع ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا۔ وہاں کیا سوچ تھی، کیا ان کی فکر تھی، کیا ان کا جذبہ تھا، کیسا ان کا ولولہ اور شوق تھا۔
اگر آج کے طلباء و طالبات کے اندر، تمام معلمین معلمات کے اندر اور تمام علماء کرام کے اندر اگر یہ جذبہ آ جائے تو یہ اپنے وقت کے شہسوار، اپنے وقت کے کبار علماء اور اپنے وقت کے ائمہ عظام بن سکتے ہیں، جس طرح کے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے وہ امام بنے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے، کتابوں کا ادب اور اساتذہ کا ادب۔ اساتذہ کا ادب اگر انسان کے اندر آ گیا تو اساتذہ کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں انسان کو بہت زیادہ آگے تک لے جا سکتی ہیں۔ میں چھوٹا سا واقعہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اکثر جو بیان کیا کرتے تھے تو جو آپ کے خادم خاص تھے، آپ نے ان کو یہ تلقین کر رکھی تھی اور یہ ان کو پابند کر رکھا تھا کہ جیسے ہی میرا بیان مکمل ہو جائے اور دعا پوری ہو جائے، آپ مجھے پیچھے کے راستے سے لے جانا، کار میں بٹھانا اور اپنے مکان پر پہنچا دینا۔ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر بہت بڑا جلسہ ہوا جہاں پر بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء جن کا طوطی بولتا تھا، ایسے علماء وہاں موجود تھے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، آپ کا بھی وہاں بیان ہوا، اور آپ کا وہ کیا بیان تھا کہ جس سے کہ الفاظ تعریف اس کی نہیں کر سکتے۔ کیا بیان تھا کہ سینے وہ کلیجے منہ کو آ گئے اور انسان تعریف وہ الفاظ نہیں، اپنے الفاظ سے اس کی تعریف نہیں کر سکتا، ایسا آپ کا بیان تھا۔ جب دعا ہو گئی اور دعا کے بعد آپ جب پیچھے سے وہ جانے لگے تو جو آپ کے خادم خاص تھے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت، اس سے پہلے میں نے بہت سے آپ کے بیانات سنے، لیکن آپ کا یہ بیان کیا بیان تھا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو جو جواب دیا وہ جواب ہم میں سے ہر ایک یاد رکھے۔ وہ جواب یہ تھا کہ سجاد، یہ 2-3 لفظ جو میں بول لیتا ہوں، یہ 3 لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ گھنٹوں بیان کرنے والا انسان کہہ رہا ہے کہ 2-3 لفظ بول لیتا ہوں، اور یہ کن کی دعائیں ہیں؟ 3 لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ان میں سب سے اول میری ماں کی دعائیں ہیں کہ فجر کے بعد جب میری ماں نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھتی تو اشراق تک میرے لیے دعا کرتی رہتی، یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا، میرے برادر کبیر علامہ ڈاکٹر عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعاؤں کا اور ان کی شفقتوں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اور تیسرے، ہمارے استاد اور ہمارے شیخ جو مربی ہمارے تھے، یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تو میں تیسری چیز عرض کر رہا تھا کہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ کتابوں کا ادب اور اسی طرح اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب اور والدین کی خدمت بھی ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اگر ہم ان تمام صفات کے ساتھ اور ان خوبیوں کے ساتھ علم کے حصول کے اندر لگے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں وہ ترقی عطا فرمائے گا جس کے تعلق سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں جناب مولانا عامر صدیقی صاحب ندوی دامت برکاتہم، مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم، یہاں کے تمام معلمین، معلمات اور اسٹاف اور تمام بچیاں بھی بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ میری دل سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کو مکمل اور بھرپور اللہ کامیابی عطا فرمائے، ان کی پوری زندگی کو اللہ خوشگوار بنائے، شادی کے بعد والی زندگی بھی اللہ ان کی وہ خوشگوار بنائے۔ اور مسابقات بہت ہوتے ہیں، میں یہاں پر ادباً حضرت مولانا عامر صدیقی صاحب ندوی سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت اچھا مسابقہ آپ نے شروع کیا ہے اور اس کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو دیگر مسابقات ہوتے ہیں، مثلاً بیت بازی کا بھی مسابقہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی مسابقہ ہے، اور اسی طرح اردو تقاریر کا بھی مسابقہ ہے، عربی تقاریر کا بھی مسابقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی یہاں ہوتے ہوں گے، لیکن میری شرکت نہیں ہو سکی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حدیث کے الفاظ اور حدیث کا جو متن تھا بچیوں نے بہت اچھے انداز سے پیش کیا۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ یہاں پر قرات کا بھی مسابقہ رکھ لیا جائے تو بچیوں کی جو قرآن کی تلاوت ہے، جس کو ہم اور آپ وحی متلو کہتے ہیں،
ایسی وحی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو پھر یہ بچیاں دونوں اعتبار سے، وحی مطلوع کے اعتبار سے بھی، وحی غیر مطلوع کے اعتبار سے بھی کامل و مکمل بن کر یہاں سے فارغ ہوں گی، چونکہ قرآن کی تلاوت یہ وہ ہے کہ جس کو ہر انسان نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے۔ نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں کہ جس میں انسان قرآن نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا اس کے ساتھ کوئی سورت نہ ملائے۔ تو قرآن کی تصحیح اور قرآن کی درستگی بھی ہونا چاہیے، اور ٹونک کے اندر بہت سے قرۂ کرام بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی مولانا عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ رابطے میں ہیں ہی، اور ان کی خدمات بھی یہاں پر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں بس اسی پر اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام طالبات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آگے بھی ان پر انشاءاللہ عمل کریں۔